بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید ملاقات کے ساتھ، اور آج کی ملاقات تزین اختر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ 2 بچیاں ہیں، کالج کی بچیاں، جن میں سے ایک وجیہہ ذیشان اور دوسری تابندہ ذیشان. انہوں نے اپنے ایک بک ایسی لکھی، ٹوئن ٹریولرز. اس کتاب کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے آنے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے. تزین اختر صاحب، بچیوں کا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھ لیں، وہی چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے جذبات، احساسات اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے محسوس کی وہ انہوں نے اس کتاب میں تحریر کر دیں. مجھے ایک بچی اور یاد آ رہی ہے. بہت عرصہ پہلے ایک بک آئی 7 اسٹوریز. سندلین کیسر اس بچی کا نام تھا، اور وہ بچی 9 سال کی تھی. اس نے شارٹ سٹوریز لکھیں، اس میں 7 سٹوریز تھیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں قلم اٹھاتے ہوئے، کتاب کی طرف راغب ہوتے ہوئے، اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں سامنے لے آتی ہیں. تو میرا خیال ہے بچیوں کا تعارف کرایا جائے. جی بالکل، ٹھیک ہے جی. جی میرے ساتھ یہ پہلے ہیں وجیہہ ذیشان. تابندہ ذیشان. آپ تابندہ ذیشان. جی گڈ. اور وہ ہو گئی وجیہہ ذیشان. ٹھیک ہو گیا. ویلکم آپ کو ہماری اس پروگرام میں، خوش آمدید. یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے یہ پتہ کیا جائے، بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں اول تو، اور اگر پڑھنے کی طرف چل پڑیں تو لکھنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ ہم لوگوں کو کچھ ڈفرینٹ کرنا تھا اپنی یونیورسٹی اپلیکیشنس کے لیے، تو ہمیں کسی نے کہا کہ لکھا کرو، اس سے بہت زیادہ اچھی گروتھ ہوتی ہے اور یونیورسٹی اپلیکیشنس میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے ٹریول ایکسپیرینس باقی سب کے ساتھ شیئر کریں. اس طرح ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. ہم باقی سب کو موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے کہ سب ٹریول کریں، کیونکہ ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ہم لوگوں کی نالج بہت بڑھتی ہے جب ہم دوسرے کلچرز ایکسپیرینس کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ سب لوگ ٹریول کریں. اچھا، اب یہ بتائیں نا کہ کون کون سے ملک ہیں جن کے بارے میں آپ نے اس میں لکھا ہے، جن کو آپ نے دیکھا ہے؟ پہلے ان کے نام بتائیے. اس میں ہم نے سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، سنگاپور، تھائی لینڈ اور UAE کے بارے میں لکھا ہے، اور آبویسلی پاکستان کے بارے میں لکھا ہے. باقی ملکوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وجیہہ سے. وجیہہ، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ یہاں سے ٹریول کر رہے ہیں تو ٹریول میں کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے کہ جی یہ چیز لکھی جائے؟ وہاں کے جو کلچر کے بارے میں اور ان کی جو کلینلینس ہے باہر کے ملکوں کی، وہ ہمیں سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے لکھنے، کیونکہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے لیکن ہم اپنا ملک صاف نہیں رکھتے. تو ہمارا تھا کہ ہم اس طرح کی چیزیں لکھیں جس سے دوسرے لوگوں کو بینیفٹ ہو، اور ہم دوسروں کو انکریج کریں کہ اپنی کنٹری کو بھی صاف رکھا جائے. یہ جو انٹرنیٹ آ جانا، پھر اس کے بعد یہ فیس بک آ جانا، سوشل میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جو نئے بچے چھوٹی کلاسوں کے ہیں، جو آپ سے چھوٹے ہیں، کیا وہ اس بک کو پڑھیں گے؟ جی بالکل پڑھیں گے. ہم لوگوں نے لکھی اس لیے تاکہ ہم بچوں کو انکریج کر سکیں کہ وہ بکس بھی پڑھیں اور اپنے پوائنٹ آف ویوز بھی شیئر کریں، وہ لکھیں. ابھی خالد مجید صاحب نے حوالہ دیا ایک بچی کا، تو ایک اور حوالہ ہمارے ہاں بڑا اس وقت نوبل پرائز تک بھی وہ بچی پہنچی، ملالہ یوسفزئی. تو اس نے بھی لکھنا شروع کیا تھا. بلا شبہ لکھنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے. آپ مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ مزید اس پہ لکھیں گی؟ جی لکھیں گے. ہم اگلے سال انشاءاللہ اپنی اس بک کا اگلا والیوم ریلیز کریں گے. ویری گڈ. ابھی 5 ملکوں میں آپ گئے، تو وہاں پہ آپ نے کون سا ملک آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا؟ سنگاپور. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ایک تو وہ بہت صاف ہے، اور وہاں کی جو آرکیٹیکچر ہے، وہاں کا کنسٹرکشن ہے، وہ بہت ماڈرن ہے، تو وہ چیز بہت اٹریکٹ کی وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کون سا ملک؟ مجھے بھی سنگاپور پسند آیا، کیونکہ سنگاپور بہت گرین ہے. انہوں نے آرکیٹیکچر اپنا بہت اچھا رکھا ہوا ہے، انفراسٹرکچر وہاں پہ بہت اچھا ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم وہ گرین ہے. وہاں پر نیچر بہت خوبصورت ہے. پاکستان میں آپ کو کون سا شہر اور کون سی جگہ سب سے زیادہ اچھی لگی؟ مجھے لیک سیف الملوک. ابھی انہوں نے سنگاپور کہا تو میرے ذہن کی طرف خاص ان کا ہے، تو میرا جو ہے وہ نقطہ یہ آ گیا کہ ہم تو آج تک یہی سنتے آئے کہ جی پیرس سب سے زیادہ خوبصورت ہے. پیرس خوبصورت ہے، بٹ پیرس میں بھی کلینلینس نہیں ہے. اچھا نہیں، پیرس اصل میں میٹروپولیٹن ہے نا. جی. پیرس جو ہے وہ اس کا سنگاپور سے موازنہ اس طرح نہیں بنتا کہ وہ میٹروپولیٹن ہے. سنگاپور جو ہے وہ اس کا اور حساب کتاب ہے.
اور مزید آپ یہ بتائیے کہ اس میں جن مقامات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، کوئی ایسا مقام جو آپ سمجھتی ہوں کہ وہ رہ گیا، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا؟ ابھی تک نہیں، ابھی تک ہم جہاں پر بھی ہو کر آئے ہم نے سارا لکھ دیا اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں، دونوں ٹوین سسٹرز ہیں اور یہ بات جو ہے یہ جڑواں بہنیں ہیں دونوں، اسی لیے انہوں نے اس کتاب کا نام بھی ٹوین ٹریولرز رکھا ہے. اور ماشاءاللہ ان دونوں کے صرف ٹوین یہ ایسے شکل میں ہی نہیں ہیں یا عمر میں نہیں ہیں، ان کے جو میلانات ہیں، جو رجحانات ہیں اور جو ایپٹیچیوڈس ہیں اور پسند ناپسند ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہے. آپ دونوں اس پہ بتائیں کہ کیا میں نے یہ ٹھیک کہا؟ جی بالکل صحیح کہا ہے. ہم لوگوں کی سوچنے کا طریقہ سب کچھ سیم ہے، مطلب ہمارے پوائنٹ آف ویوز بھی ملتے ہیں، ہمارے جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو آلموسٹ سیم ہوتا ہے وہ. اچھا یہ تو تزین اختر صاحب ہے کہ جہاں پہ ٹوین بچے ہوتے ہیں ان کی عادات، ان کی باتیں، ان کی شوق، یہ سب کچھ ایک جیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیف الملوک، آپ نے بتایا یا انہوں نے بتایا؟ آپ نے کوئی جگہ نہیں بتائی کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان؟ مجھے بھی سیف الملوک کی سب سے اچھی لگی. جی سیف الملوک. یہ سنی سنائی بات ہے، یہ واقعی ہے؟ نہیں واقعی میں سیف الملوک سب سے موجود. اچھا، اس میں سیف الملوک کے علاوہ اور کون کون سی جگہ کے بارے میں آپ نے ڈسکس کیا ہے؟ ہم نے اس میں مری کے بارے میں لکھا ہے، ہم نے بابو سر ٹاپ کے بارے میں لکھا ہے. ابھی ہم لوگوں نے گلگت والی سائڈ نہیں وزٹ کی، لیکن ناران کاغان کے ایریاز کے بارے میں اور مری کی سائڈ ہم نے وزٹ کی، ان کے بارے میں لکھا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے دوران، ٹریولنگ کے دوران، اس کے سارا کچھ لکھنے لکھانے کے دوران آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس پہ کوئی حرج یا فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا، کیونکہ آپ لوگ تو اے لیول کے حساب سے کوئی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہی ہے جی، تو اس میں کوئی فرق پڑتا ہو؟ نہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ٹریول صرف تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے. ہم چھٹیوں میں ٹریول کرتے ہیں اپنی ویکیشنس میں، تو اس طرح ہمارا کام بالکل سیکریفائز نہیں ہوتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی لوکل جو ہمارے لکھنے والے ہیں، اردو رائٹنگ لکھنے والے یا انگلش لکھنے والے، یہ سفر نامہ اس کو کہتے ہیں، ٹریولنگ سفر نامہ، کسی اور کو آپ نے پڑھا بھی ہے؟ نہیں. اچھا، اپنے ایکسپیرینسز جو آپ نے جو ایکسپیرینس دیکھے یا جو وہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں، کوئی کھانے کی چیزیں، کوئی کپڑوں کی چیزیں، کون سی جگہ پہ ایسا ہوا کہ وہ لکھنے کو بہت دل چاہا ہو اور آپ نے لکھا ہو؟ نہیں، ہم نے ایسے کوزینس کے بارے میں اور کپڑوں کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن ہم لوگ جس طرح لڑکیاں تو سوائے کپڑوں نہیں، لیکن ہم لوگ جس طرح ڈزنی لینڈ گئے، ہم یونیورسل اسٹوڈیوز گئے، ہم نے وہاں پہ لکھا ضرور ہے کہ وہاں پہ کون سے کپڑے پہن کے جانے چاہیے، کیونکہ وہاں رائڈس وغیرہ ہوتی ہے، تو ادھر ہم نے ریکمنڈیشن ضرور دی ہے کہ اچھے کمفرٹیبل کپڑے پہنے، جوتے کون سے پہنے، وہ ہم نے اس میں ضرور لکھا ہے. اچھا، تزین اختر صاحب آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے ان کی والدہ کے حوالے سے بھی. وہ جی بالکل، دونوں وجیحہ اور تابندہ جو ہیں، ان کی والدہ جو وہ ایجوکیشن سے متعلق ہیں، افشین ذیشان نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہیں اور وہاں پہ پڑھاتی ہیں اور لکھتی بھی ہیں، آرٹیکل رائٹر بھی ہیں، اور ایک این جی او کے پلیٹ فارم سے بچوں کے لیے کام بھی کرتی ہیں، بچوں کے حقوق کے اوپر. تو جو ان کے والد ہیں ذیشان صاحب، وہ بزنس مین ہیں اور ان کی طرف سے ان کو کافی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان بچیوں کو. انہوں نے لکھنا ہو یا کوئی انہوں نے سوشل ورک کرنا ہو، یہ بچیاں بھی سوشل ورک میں اپنی والدہ کے ساتھ شریک ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کے والدین جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تو ان کے کیا تاثرات ہیں؟ مجموعی طور پہ آپ کی فیملی کے کیا تاثرات ہیں کہ پاکستان میں جو ٹورزم کی بڑی بات ہوتی ہے، ہمارے اس پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں بات کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ان ایکسپلورڈ کنٹری ہے اور یہاں پہ ایسی ایسی جگہ ہیں کہ جو ابھی تک دنیا نے نہیں دیکھی. اگر ہم دنیا کو یہاں پہ لا سکیں تو اس جیسی جگہ کوئی نہیں ہے. اس حوالے سے پاکستان میں جو سہولتیں ہیں ٹورزم کے لیے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس پہ آپ دونوں بہنیں جو ہیں یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
اگر پاکستان میں فیسلٹیز پراپر ملے نا تو شاید پاکستان دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے. یہاں کے جو ناردرن ایریاز ہیں اتنی پیاری جگہ آپ کو سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں ملیں گی, اسپیشلی جو لیک سیف الملوک ہے اور جو باقی ناردرن ایریاز وغیرہ ہیں. تو یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہوٹلز اچھے نہیں ہیں, یہاں پر ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اگر یہ فیسلٹیز ہم امپروو کر لینا تو سب لوگ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو, اور اگر سب وزٹ کریں گے تو آبویسلی یہاں کا ٹورزم سیکٹر بہت آگے جائے گا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے. میں بھی فیسلٹیز کا ہی میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہاں پر پراپر فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی جاتی ٹورسٹ کو, کیونکہ پاکستان از اے ویری بیوٹیفل کنٹری. یہاں پر ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس 4 طرح کے موسم ہے, ہمارے پاس سمندر ہے, ماؤنٹینز ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن ہم اگر اپنے ٹورسٹ کو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کریں گے تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹورسٹ کو فیسلٹیز پراپر پرووائڈ کریں تاکہ وہ پاکستان وزٹ کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب جا رہی ہوتی ہیں کسی سفر میں, ٹریولنگ میں, تو اور بچے بھی کبھی کوئی فیملی ممبر کے وہ بھی کبھی ساتھ آپ کے سفر پہ چلے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ہم لوگ صرف اپنے ماں پاپا کے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں. جی, صرف پیرنٹس کے ساتھ. اچھا, ابھی آپ نے بات کی ٹورزم کے انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کی بھی, اس میں 2 اور چیزیں بھی ہیں, جیسے کہ جو ریٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جو چیز عام جگہ پہ آپ کو 10 روپے کی ملتی ہے وہاں پہ 30 روپے کی ملتی ہے, اور دوسرا ہوتا ہے سیکورٹی کا. تو یہ دونوں بھی جو ہیں یہ ٹورزم کے حوالے سے اس طرف بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے. آپ دونوں اس پہ اپنی رائے بتائیں. جی, یہاں پہ ریٹس زیادہ کیے گئے ہیں ٹورسٹ کے لیے. جو نارمل چیزیں وہ واقعی میں زیادہ پیسوں کی ملتی ہے, اور سیکیورٹی نہیں ہے. سیکیورٹی ہماری جگہ سیف نہیں ہے. اگر پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی تو لوگ زیادہ سیکیور فیل کریں گے ان جگہوں پہ وزٹ کرنے کے لیے. ابھی سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ نہیں وزٹ کرتے ہیں وہاں پر. جی تبیندر. جی, ہم جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک سینس آف سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ شیمونکس فرانس میں تھے تو رات کو 3 بجے بھی ہم باہر نکل کے اکیلے واک کر سکتے تھے, اتنا زیادہ ادھر سیکیورٹی تھی. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ویسا ہو. یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں, دے ڈونٹ فیل سیف. تو وہاں کی جس طرح لیول آف سیکیورٹی ہے, اگر ہم یہاں پر بھی ویسے پرووائڈ کریں تو بہت لوگ ایزیلی آ سکتے ہیں یہاں پر. ناظرین یہاں چھوٹی سی لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. سنتے رہیے, دیکھتے رہیے ملاقات. آج جو بچے ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, یقیناً یہ ہمارے ان بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہوں گے جو بچے گھروں سے نکلتے تو ضرور ہیں لیکن کسی مقام پہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں سے وہ خوش بھی ہوں, موسم اچھا ہو, وہاں کی چیزیں دیکھیں اور اپنے تجربات شیئر کریں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات, اور ملاقات ہے آج 2 بچوں کے ساتھ. دونوں بچیوں نے بہت خوبصورت سی کتاب لکھی. یہ ٹوئن ٹریولز, یہ دراصل ٹوئن بچیاں ہیں اور انہوں نے یہ کتاب لکھ دی, تابندہ اور وجیہ نے. اور آج میرے ساتھ اس پروگرام میں تزین اختر صاحب بھی موجود ہیں, کیونکہ جگہ بہت دور تھی, پہنچتے پہنچتے ہم اپنی منزل پہ پہنچے. ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ہم بھی کوئی ٹریول کرنے نکلے ہیں. یہاں پہ ہم یہ دور والی آپ نے بات کی تو ہمارے یہاں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حاجی محمد شفیق صاحب کا, جو کہ نیشنل میڈیا فورم کے صدر ہیں, کہ ان کی بدولت ہم یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے. ان کی گاڑی اچھی گاڑی اور ان کی جو نیویگیشن میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, نیویگیشن کی بدولت ہم یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو ہم حاجی محمد شفیق کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور لگے ہاتھوں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا وجیہہ اور تابندہ سے, آپ نے ڈیڈیکیٹ کی ہے یہ کتاب اپنے پیرنٹس کو, تو اپنے پیرنٹس کے لیے آپ دونوں 2 فقرے میں کہوں گا کہ آپ ضرور شامل کریں گے.
ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ہمیشہ سب زیادہ سپورٹ کیا ہے. ہم لوگوں سے زیادہ ہم بہت کچھ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کو ہمیشہ وہ موٹیویٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم لوگ نے اپنے بلاگز لکھنے شروع کیے تو سب سے زیادہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. گائیڈ وہ ہمیں ساتھ ساتھ کرتے تھے. ہم نے اپنی بک لکھنے کا آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. ہماری بک انہوں نے خود ڈیزائن کر کے دی ہمیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اور آگے جائیں, تو وہ ہمیں ان کی سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. جی بجیا. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ہمیشہ بہت انکریج کیا. ہم 4 سال کی ایج سے اپنی ماما کے ساتھ اس والنٹیئر سیکٹر میں کام کریں, اور تب سے وہ لوگ ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. ہم لوگ جو بھی ان سے کام کہتے ہیں, مطلب ہم نے یہ کرنا ہے, وہ ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتے, اور انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز سے نہیں روکا. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کی سپورٹ کے بغیر ہم کر نہیں سکتے تھے. ان کی لڑائی ڈریسنگ پہ بھی کبھی ہو سکتی ہوگی کہ میرے کپڑے ہیں یا میرے کپڑے ہیں, یا میری چیز ہے یا میری چیز, یہ ہو جاتی ہے کنفیوژن. جی ہوتی ہے. وہ دلچسپ بچپن کی چھوٹی سی وہ بات سنائیں, کوئی ایسی باتیں بتائیں کہ کون سی ایسی بات ہے جو آج بھی ذہن میں ہے کہ انہوں نے یہ کیا یا آپ نے یہ کیا. اچھا پہلے یہ بتائیں بڑی کون ہے؟ میں بڑی ہوں. آپ بڑی ہیں؟ جی. کتنے منٹ؟ 5 منٹ بڑی. 5 منٹ. اچھا, کبھی آپ کے امی ابو کو بھی ہوئی ہے کنفیوژن کہ یہ وجیہہ ہے یا جب ہم چھوٹے تھے تب انہیں کنفیوژن بہت ہوتی تھی, تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ تھریڈ باندھا تھا تاکہ بچپن کی کوئی ایسی بات بتائیں نا کہ جو آپ کو یاد ہو کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا تو میں نے مارا تھا, یا میں نے لڑائی کی تھی, یا میری چیزیں آپ کی چیزیں انہوں نے چھپائی تھی تو آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا. کوئی اچھا سا واقعہ سنائیں بچپن کا. ایسے کوئی واقعہ تو نہیں ہے, لیکن بس ہماری جو مین لڑائی ہوتی ہے وہ کپڑوں پہ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں ہمیشہ سیم طرح کی چیز پسند آتی ہے, تو اس چیز کے اوپر ہمیشہ ہماری لڑائی ہوتی ہے کہ وہ چیز کون لے گا. ہاں آپ بتائیں جی. یہی ہوتا ہے ہمیشہ. پھر ہم لوگ وہ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس میں ٹرنس یوز کر لیتے ہیں کہ پہلے میں پہنوں گی یا وہ پہنے گی, پھر اس کے بعد ہم اس طرح شیئر کر کے ہم وہ یوز کر لیتے ہیں وہ چیز. اچھا چیز ایک لے لیتے ہیں یا 2 لیتے ہیں؟ 2 لیتے ہیں, لیکن پھر وہ دونوں شیئر کرتے رہتے ہیں. الگ الگ لے لیتے ہیں, الگ الگ لے لیتے ہیں, پھر شیئر کر لیتے ہیں. پھر شیئر کر لیتے ہیں. بات پھر کتاب کی طرف آتی ہے. آپ نے جن ممالک کے بارے میں, جن کنٹریز کے بارے میں بات کی ہے, ان کنٹریز کی باتیں بتائیں. مثال کے طور پہ آپ پیرس میں ہیں, پیرس میں آپ نے دیکھا, آپ دبئی میں ہیں, کون سی چیز اضافی ایسی لگی جو مجھے نہ پتا ہو؟ یہ ویسے ہم ان نام یہاں پہ اپنے سامعین کو بتا نہ دیں اس بات. ہاں ضرور. یہ ہیں جی ڈزنی, اس کتاب کے جو کمپوننٹس ہیں ان میں ہیں جناب ڈزنی لینڈ رائڈز پیرس فرانس. بلکہ یہ آپ دونوں پڑھ کے سنائیں نا, یہ جتنی آپ نے لکھی ہیں ان کے نام آپ بتائیں. آپ ہم نے اس میں لکھا ہے ڈزنی لینڈ رائڈز پیرس فرانس, یونیورسل اسٹوڈیوز رائڈز سنگاپور, لیک سیف الملوک پاکستان, دا لیننگ ٹاور آف پیسا اٹلی, مونٹ بلانک سوئس ایلپس, دا گریٹ کولوسیم آف روم اٹلی, ٹائگر کنگڈم فوکے تھائی لینڈ, شانزلیزے پیرس فرانس, آئیفل ٹاور پیرس فرانس, ایکویریم اینڈ انڈر واٹر زو دبئی مال UAE, اٹس اے اسمال ورلڈ ڈزنی لینڈ پیرس فرانس, امبیا ٹریل سنگاپور, اورلینز فرانس, میرینا بے سینڈز سنگاپور, پتونگ بیچ فوکے تھائی لینڈ, برج العرب دبئی UAE, مری ہلز پاکستان, گیلریز لافایت پیرس فرانس, سوئٹزرلینڈ کنٹری سائڈ, دومو دی ملانو اٹلی, سیام پارک سٹی بینکاک تھائی لینڈ, گرانڈ کینال اینڈ ریالٹو برج وینس اٹلی, ویٹیکن سٹی اٹلی, موز ڈی لورف پیرس فرانس, لیک زیورک سوئٹزرلینڈ, گارڈنز بائی دا بے سنگاپور, یونیورسل اسٹوڈیو سنگاپور, اینڈ دیر از اے پکچر گیلری ایز ویل. اٹلی کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہیں کہ جی وہاں کی بلڈنگ جو پرانی بلڈنگز ہیں, اور اٹلی کی اور بہت ساری ایسی چیزیں. آپ کو اٹلی میں کیا چیز بہت اچھی لگی؟ مجھے کولوسیم آف روم. اچھا کچھ تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں تاکہ ہمارے اس میں بھی اضافہ. یہ ہم اس کا عکس بھی دکھا دیتے ہیں سر, آپ بات جاری رکھیں. وہ بہت ہی پرانا ہے, تو اس کا جو انہوں نے جس طرح سے آرکیٹیکچر انہوں نے ابھی تک پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ مجھے بہت اچھا لگا. تو اس کو باہر سے دیکھ کر بھی بہت اچھا لگتا ہے جتنا یہ بڑا ہے اور جتنا خوبصورت یہ ہے. اچھا آپ کو اٹلی میں کیا چیز اچھی لگی؟ اس کے علاوہ بھی تو کوئی چیز اچھی ہو؟ مجھے لیننگ ٹاور آف پیسا. اچھا وہاں سے آپ لوگ, اچھا یہ ترتیب جس طرح آپ نے دی اسی طرح چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے اسٹارٹ کی ڈفرینٹ. بالکل اسی طرح میں اٹلی سے اٹھ کے ایک دم آ گیا ہوں دبئی میں. دبئی میں آپ کو کون سی سب سے اچھی جگہ لگی؟ کون سی چلتے پھرتے آتے جاتے, مطلب ناٹ اونلی ون پلیس, بہت ساری جگہ ہوں گی, تو وہاں پہ کون سی؟ دبئی میں سب سے اچھا دبئی مال تھا, اسپیشلی جو ان کا انڈر واٹر, جو ان کا ایکویریم ہے اور ان کا جو انڈر واٹر زو ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا وہاں پہ. اچھا
मुझे दुबई में तो नहीं, मुझे अबू धाबी में यास वाटर वर्ल्ड बहुत अच्छा लगा था. अच्छा, उसके बारे में हमने लिखा नहीं है, बट वो बहुत अच्छा वाटर पार्क नहीं था. लिखा तो अब आप बता दें. वो बहुत ही अच्छा वाटर पार्क था और बहुत इंटरेस्टिंग. उधर राइड्स थी सारी, मतलब पानी की राइड्स थी, तो बहुत मज़ा आया था. हम छोटे थे जब हम दुबई गए थे, हम सिर्फ 11 साल के थे, तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा पहला वाटर पार्क था जो हमने विजिट किया था. अच्छा, ये बताएं, ये कितने अरसे की जो ना ट्रैवलिंग है जो आप लोगों ने इसमें एज ऑफ ट्रैवलिंग उसको डिफाइन करें ज़रा, कैसे है? हम लोग 11 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब लाइक हम जब 11 साल के थे तब से हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस वहाँ से लेकर अभी तक के जो हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं हमने सारे इसमें लिखे हैं. वो जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस थे, क्या वो आप लोग साथ साथ लिखते रहे हैं या कि आपने वैसे ही इंसानी हार्ड डिस्क में महफूज कर लिए थे? हार्ड डिस्क में महफूज थे, हमने लिखना पिछले साल से शुरू किया है. इनका ट्रैवलॉग है ऑनलाइन भी, और ये किताब के ऊपर भी इन्होंने दिया हुआ है. ये है instagram.com पे इनको अप्रोच किया जा सकता है, twintravelers.blog, और फेसबुक पे भी ट्विन ट्रैवलर्स ब्लॉग. और ये दी twin.travel.blog के ऊपर भी ये वेब है, ठीक है ना. यानी ऑनलाइन भी ताबिंदा और वजीहा का ये सारा काम जो है इसको देखा जा सकता है. अमूमी जो बच्चे होते हैं ना, तो वालिदैन उनके लिए एक जैसे कपड़े सिलवाते हैं या लेते हैं, ठीक है. आम कल्चर है हमारा भी बचपन ऐसे ही था. लेकिन जैसे ताबिंदा और वजीहा हैं, दोनों ट्विन हैं, तो इस सूरत में फिर कोशिश ये भी होती है कि डिफरेंट कपड़े हों ताकि पहचान में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी रहे. ऐसा ही है ना? हाँ, ये भी चीज़ है. अच्छा, आपने पाकिस्तान में ये जो हमारे माउंटेन एरिया, नहीं हम इस तरफ चलते हैं, लाहौर, कराची, कोयटा, अच्छा उस तरह के जो शहर हैं उनमें से भी किसी जगह पर ट्रैवलिंग की है? हमने कराची विज़िट किया है, लेकिन अभी हमने कराची के बारे में अपनी बुक में लिखा नहीं है. अच्छा, कराची में आपको कौन सी ऐसी जगह अच्छी लगी? कराची में बहुत सारी जगह हैं. सी साइड सबसे अच्छी लगी थी वहाँ पर. अच्छा, सफाई थी उस वक्त? नहीं, सफाई नहीं है. यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी कंट्री साफ़ नहीं रखते, सफाई नहीं है. क्योंकि कराची में हॉक बे है, कराची में पैराडाइज पॉइंट है, कराची में कैमारी है, क्लिफ्टन है, इनको दे दें. अच्छा, ये सारी जगह हैं, फिर और बहुत सारे प्लेसेस हैं. तो कौन सी जगह जाके आप बड़े खुश हुए कि हाँ जी ये जगह बड़ी अच्छी है? कराची में तो सी साइड ही सबसे अच्छी थी. उसके अलावा हमने फैसलाबाद, लाहौर, कोयटा और ये सब भी विज़िट किया है. हम शोरकोट भी गए हैं, थल डेजर्ट भी गए हैं. अच्छा. उनके बारे में अभी हमने लिखा नहीं है, वो हम अपने नेक्स्ट एडिशन में लिखेंगे. फैसलाबाद में क्या पसंद आया? फैसलाबाद में हमने इतना घूमा नहीं है, बट वहाँ घंटा घर वहाँ का सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह है. अच्छा, लगे हाथों में आपको फैसलाबाद के बारे में थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ. फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था, और ये बरतानवी परचम यूनियन जैक के नक्शे पे बना हुआ जो घंटा घर है ना, वहाँ से 8 बाज़ार निकलते हैं, और जब वो 8 बाज़ार निकलते हैं तो वो यूनियन जैक बन जाता है जो बरतानवी परचम है. और ये पंजाब के गवर्नर थे सर लायल, उनके नाम पे ये लायलपुर शहर बना था. और उनके पोते जो हैं वो थे मार्क लायल ग्रांट, जो कि यहाँ पे हाई कमिश्नर थे बरतानिया के जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी. ठीक, इसी तरह और शहर भी हमारे जो हैं इस तरफ. लाहौर में आप पहुंची, लाहौर में क्या क्या चीज़ देखी? लाहौर हम बहुत छोटे थे जब हम गए थे, बट लाहौर में भी मुझे फोर्ट्रेस सबसे पसंद आया था. लाहौर में तो बेहिसाब चीज़ें हैं, ज़रूर जाइएगा, वो भी देखिए. फोर्ट्रेस जो है वो नहीं, वो सही कह रहे हैं. फोर्ट्रेस असल में बनाया गया था ये कल्चरल मेल फेस्टिवल वगैरह के लिए, लेकिन अब जो फोर्ट्रेस है उसमें आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स और सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी. तो वो एक मल्टी कल्चरल सा एक जो हब बन गया है वो. क्योंकि लाहौर में जाकर तो इनको बादशाही मस्जिद नज़र आएगी, वहाँ पे आपको किला नज़र आएगा, जी हाँ, वहाँ पे आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आएगा. मतलब वो तो हाँ, वो सारी हिस्टोरिकल वहाँ पे जितनी है वो लाहौर में आपको नज़र आएगी. वो भी आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से इसको आपने मेंटेन किया है या जिस तरह इस पे सारा कुछ लिखा है, जब आप लोग ये भी लिखेंगे तो यकीनन आपकी एज फेलो जो हैं, जो आपसे थोड़े छोटे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. जी, इनका बताना, मेरा बताना, वो कोई हमारी एज पे चला जाएगा. आप अपनी उम्र के बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर सकती हैं. अगला स्टेप क्या है कि इसके बाद क्या करना है?
اس کے بعد ہم اپنی اگلی بک ہم انشاءاللہ اگلے سال ریلیز کریں گے. وہ اسی کا نیکسٹ والیوم ہوگا. اس میں ہم لوگ پھر جو اس سال یا اگلے سال جو بھی ہم ٹریول کریں گے اس میں ہم وہ سارا کچھ لکھیں گے. اچھا, آپ کیا کہتی ہیں اس کے علاوہ, مطلب اس کو آپ جو لکھ رہے ہیں اس کو سٹوری کے انداز میں لکھیں گے یا کہ صرف ٹریول کیا جی ہم یہاں سے یہاں گئے, یہاں سے یہاں گئے, کیا کریں گے آپ؟ ہم انفارمیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم کوئی اسٹوری یا اس ٹائپ کی چیز نہیں لکھتے. ہم ہمیشہ انفارمیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جگہ کی, اور پھر بعد میں اینڈ کی طرف آ کے ہم تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس اس میں شیئر کرتے ہیں اور ریکمنڈیشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اگر اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو انہیں یہ کام کرنے چاہیے. کیونکہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف انفارمیشن دے دی کہ جی یہ فلاں جگہ ہے, یہاں پہ یہ جگہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ جگہ ہے, اس طرح کی جگہ ہے, اتنی اونچائی ہے, اتنی جھیل ہے, مطلب ساری چیزوں. ایک اور طرح کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم سٹوری لکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہاں کے بارے میں بتائیں کہ کس سیزن میں آپ کو جانا چاہیے, ہاں, اور جو ہے اس سیزن میں آپ کو کس طرح کے کپڑے لے کے جانے چاہیے, یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا, یہ 5 ممالک میں آپ نے کوئی دوست بھی بنائے ہیں وہاں پہ چلتے پھرتے, یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے بلاگز کے اوپر جو کمنٹس آتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان ملکوں کے بارے میں لکھا ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے, ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ جس میں ان ممالک کے لوگوں کو ہم بلائیں گے جن ملکوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بھی موجود ہے, اور جب ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہ واپس آ کے آپ کے اوپر لکھتے بھی ہیں. اور کوئی ایسی بات بچوں کے اپنی عمر کے جو ینگسٹرز ہیں جو کہ ہر وقت وہ چیٹ میں لگے رہتے ہیں یا گیموں میں لگے رہتے ہیں, ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ لکھنا شروع کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتا ہے, تو وہ ہر کسی کے ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. تو وہ میں انہیں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ لکھیں تاکہ انہیں نہیں پتہ ان کی بات سے کسی اور کو کیا فائدہ پہنچ جائے. تو اگر وہ اس طرح لکھیں گے, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے, تو شاید وہ کسی اور کو بھی بینیفٹ کریں گے اس چیز سے. آپ بتائیں جی. دوسروں کو فائدہ دینے کے ساتھ خود کو فائدہ پہنچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر لکھیں گے سب لوگ تو اس سے خود کو بھی بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ایز اے پرسن بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے. سب سے بڑھ کے نالج بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے. تو اگر آپ کی نالج انکریز ہو رہی ہے تو آپ گرو کر رہے ہو. تو اس لیے میں سب کو انکریج کروں گی کہ سب لکھیں. اچھا, ابھی جب ہم پروگرام اسٹارٹ میں بیٹھے تھے تو تزین اختر صاحب نے ایک بات بتائی, مجھے اب پھر یاد آ گئی کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بھی حصہ لیتی ہیں. وہ کون کون سے کام ہیں؟ ہم جس طرح آرفنیجز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم ان کے لیے افطار پارٹیز ارینج کرتے ہیں, ساتھ میں عید ملن پارٹیز کرتے ہیں, میجک شوز ان کے لیے ارینج کرتے ہیں, ان کو پھر ہم کپڑے بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اسٹیشنری آئٹمس, اور اس کے علاوہ اولڈ ایج ہومز کے ساتھ بھی, اسپیشل بچوں کے ساتھ بھی, اور ہم لوگ ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز بھی کرتے ہیں, کلیننس ڈرائیوز بھی کرتے ہیں, بہت اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں. اور جو ہماری بک ہے اس سے ہم نے جتنی بھی ارننگ لی ہے یہ سارا کچھ بھی ہم چیریٹی پرپز کے لیے کر رہے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے جی. یہ جتنی سامعین جتنی کتابیں یہ فروخت ہوں گی, اور 500 روپے ہے ایک کتاب کی جی, قیمت, 500 روپے, تو جتنی کتابیں فروخت ہوں گی وہ سب ایک نوبل کاز کے لیے انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں, جو مستحق بچے ہیں, آرفن بچے ہیں. کتاب جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی تھی. یہ جو سوشل میڈیا ہے اور انٹرنیٹ ہے اس نے ایک تو خط ختم کر دیا, دوسرا کتاب ختم کر دیا. اب کتابیں بھی آن لائن موجود ہیں. تو ایسے ماحول میں آپ کا کتاب پبلش کروانے کا جو ہے اس سے ایک اچھا یہ بھی پیغام گیا ہے کہ ابھی بھی کتاب کی ویلیو موجود ہے. جی, ہمارا ایک یہ ریزن بھی تھا کتاب پبلش کرنے کا, کیونکہ پڑھنا اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ سارا ٹائم فونس کی اسکرین پہ لگے رہیں گے تو اس سے آپ کو نگیٹو افیکٹس بھی آتے ہیں, آئی سائٹ خراب ہوتی ہے اس طرح. تو کتاب پڑھنے اسی لیے پبلش کرائی تھی کہ لوگ فون سے ہٹ کے بھی کوئی کام کریں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ جی انہوں نے کتاب اس دور میں جس میں کتاب کی کمی ہو رہی ہے,
کتاب کو پبلش کروایا، لیکن اس کے بیہائنڈ جو ان کا جو نقطہ ہے وہ بہت پاورفل ہے کہ جی اس سے جو ارننگ ہوگی وہ ہم ان بچوں کے لیے یا ان اداروں کے لیے جہاں پہ اس طرح کے بچے ہوں جن کی ضرورت ہے، جن کو پیسے کی ضرورت ہے یا جن کو کتابوں کی ضرورت ہے، یونیفارم کی ضرورت ہے یا گرمی سردی کے کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ پیسے وہاں استعمال بالکل۔ اچھا، اس کاز میں آپ کے ساتھ اور بھی ینگسٹر جیسے آپ کے کالج کے ہیں یا کالج سے باہر کے، وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس ویلفیئر کے کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ جی ضرور ویلکم کریں گے۔ ہم لوگ انفیکٹ انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمیں اس طرح کے کاموں میں جوائن کریں، کیونکہ اس طرح دوسرے لوگوں کی بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ تابندہ آپ کا بھی، وجیہ آپ کا بھی، اور میرے ساتھ تزین اختر صاحب، ہم ان دونوں بچوں سے اجازت لیں گے۔ ناظرین، اصل جذبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کی مدد کرنی ہے، دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، قلم سے کرنا ہے، اپنی بات سے کرنا ہے، اپنی گفتگو سے کرنا ہے، اپنے اخلاق سے کرنا ہے، اپنے کردار سے کرنا ہے۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب بچوں کے ذہنی طور پہ ہم اس سطح پہ لے آئیں کہ اپنے بچوں کو ہم یعنی کہ ماں باپ مکمل سپورٹ کریں۔ اصل چیز یہی ہے کہ جذبہ اچھا ہونا چاہیے، جذبے اچھے ہوں گے تو ان کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ یہاں پہ ملاقات کے لیے خالد مجید کو اجازت دیجیے، بلکہ آج کی اجازت میرے ساتھ تزین اختر صاحب بھی لیں گے۔ اللہ حافظ۔